الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاکرا ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد آقا کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد واجب الاحترام علماء کرام خدام صوفیاء و صوفیائی تام اج دی اے عرس مبارک دی تقریب مولوی غلام حیدر رحمت اللہ علیہ انہاں دے ایصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ علامہ صاحب دی قبر نو جنت دے باغات اچو باغ بنا کے انہاں نو جنت الفردوس نصیب فرمائے جنہ دوستاں نے اس دا اہتمام کیتا ہے جامع مسجد لاکھا شریف عزیزم سیف اللہ ابرار حسین شاہ حاجی عظمت چدر محمد کاشف سیف اللہ قادری صاحب نوجوانان سنی تحریک باقی چونکہ بہت سارے نام نے میرے ہم سفر نے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران ندیم سیلوی صاحب جو اس علاقے دے اندر
اہل سنت و جماعت دا بہت اعلیٰ درجے تے کم کر رہے ہیں. تمام احباب انہاں دے مدرسہ دے اندر انہاں نال معاونت فرمایا کرو. اہل سنت و جماعت دی بقا دا راز مدارس اہل سنت دے اندر ہی پنہا ہے. آستانے مضبوط کرن دی بجائے مدارس نو مضبوط کیتا جائے. اللہ او آستانے جو دین دا کم کر رہے ہیں انہاں بے شک مضبوط کرو، ورنہ اکثر آستانیاں تے دین دا کم نہیں ہوندا. سو ایسے آستانیاں نو نظرانے دین دے بجائے مدارس دے غریب طلباء نو نظرانہ دینا، انہاں دی خدمت کرنی، انہاں نو حلوہ کھلانا، کھیر پکا کے جڑی 11ویں دی ونڈ دیو اتھے دینا، اے زیادہ اجر دا باعث ہوئے گا. آپ نو میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے حضرات محترم؟ سیف اللہ قادری صاحب جیسے جرت مند سنی ساڑھے واسطے حوصلے دی کرن ہوندے نے اور قابل تقلید سنی ہوندے نے. یاد رکھیے دوستان محترم، علماء فرماندے نے لحوم العلماء مسموم، کہ علماء دے گوشت زہر آلود ہوندے نے. یہ دا مطلب ہے اس گل دے وچ راز رمز ہے کہ چونکہ اسی کسی عالم نو پسند کر لیا ہے. میں سنی العقیدہ صحیح سنی العقیدہ بزرگان دی گل کر رہے ہیں جڑے صحیح سنی العقیدہ علماء، تو علماء دی آپس وچ معاصرانہ چشمک ہوندی ہے یا کوئی ویسے انہاں دی آپس وچ کوئی کشمکش ہوندی ہے تو اسی ایک دے نال ہو کے دوئے گالاں کڈنیاں شروع کر دینے کہ فلاں دی ایسی تے ایسی تے فلاں آجدہ تے فلاں آجدہ. انج نامی گالاں کڈیے تے ہلکا پھلکا غیبت اسی کاری لینے ہیں. میں ہولی ہولی ہاں جی وہی تو صحیح نے پر کام نہیں صحیح کر لے. تو اس واسطے بزرگاں فرمایا ہے بھئی غیبت کرنا بائی دا گوشت کھانا ہے تے عام بندیاں دا گوشت زہر آلود نہیں ہوندا. علماء دا گوشت زہر آلود ہوندا ہے، جس کھادا او مرسی. لہذا علماء دی غیبت کرن تو بچو، علماء تے تبرہ نہ کرو، علماء دی گالی نہ کرو. کسی دی گل سمجھ چ نہیں آوندی تے تھوڑا صبر کرو یا کسی اور صحیح عالم کول بیٹھ کے سمجھ لیا کرو. بہادرت دی اس گل دی میں سمجھ نہیں آئی سان دسو اسی علماء دا ڈیرا نہیں بن سکدے. کیا جاہل علماء دا منصف ہو سکتا ہے؟ علماء دا منصف بھی ہو سکتا ہے یا وہ نجیا ہوئے یا وہ نتوتلے درجے دا ہوئے. تو اسی منصف بنے بیٹھے ہونے ہیں تے جدو دیا فیس بک آئیے ہونے ہر بندہ منصف بنے ہے. باہمیں پٹھے بڑھتا بندہ ہوئے منصف وہ بھی ہے. باہو میں تو اندس ہاں بگال کیڑی بانڈ دی کرنی. حضرات محترم، اہل سنت و جماعت نو اتحاد دی ضرورت ہے، نہ کہ افتراق اور انتشار دی. میرا امید قدر سنگیو واہ دوستو، اشتہار تے اور میں نے اطلاع بھی دیتی ہے دوستہ نے کہ موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور موضوع ہے عظمت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. انہاں تے ہی بندہ فقیر گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرے گا. یاد رکھو دوستو، قادری پیارے عقیدے کی بسم اللہ ایک جملہ نوٹ کرو. میرے بھائی ایک نے وہ آندے ہوندے نے، اللہ انہاں دے علم میں اضافہ کرے. اے نوٹ کر لو کہ اے وقت جڑا ہونے نا ہون
ہن وقت جڑا جہدے وچ تسی تے میں زندہ اے عقیدے دی وضاحت اور تعین دا وقت نہیں، تعین کیتا جائے آ ساڈا عقیدہ ہے تے آ ساڈا عقیدہ ہے تے آ ساڈا عقیدہ ہے، اے تعین دا وقت نہیں۔ تعین حضور تے حضور دے صحابہ کر گئے نے، تعین مجدد الفسانی کر گئے نے، تعین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کر گئے نے۔ ہن تعین دا وقت نہیں، او دے اتے کھلون دا تے او دے اتے قائم رہن دا ویڑا ہے۔ تے جے ہن مڑ مڈو تعین نو لگ پیو تے اگلی گڈی تے ساری بدی بدائی کھول دے پئے ہو۔ ہن دسو جی کی عقیدہ رکھنا ہے؟ ہن دسنے دی تے لوڑ ہی نہیں، ہن اگلا دسیا یا پوچھو بس۔ میں تو گل پتے دی دستا پہ، یاد کر لو اگر کوئی بندہ عقیدے دی گل کرے تو ہن پوچھیا بے تہاڈی تحقیق ہے یا پہلاں کسے ساڈے بزرگاں چوں کسے دی تحقیق ہے؟ جے او نال ہے بزرگاں دا تے پھر عقیدہ ٹھیک ہونا ہے، تے جو آکھنا میں کیتی ہے تے انہوں نے آکھیا جی تہاڈی نہیں چلنی۔ ہن بھی تحقیق دی ضرورت نہیں، ہن تحقیق وہ نویں کرے جڑا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تو علم چوتے ہوئے کہ جی میں انہاں تو اتے درجے دا بندہ لے آلا میں تحقیق کرنا۔ ہن تحقیق او کرے جڑا سید مہر علی تو اتے درجے دا بندہ ہے۔ تو جو سید مہر علی تو تے احمد رضا خان تو اچے درجے دا بندہ نہیں، تو پھر انہاں دے پیچھے ٹرے، اگے لگنے دی ضرورت نہیں، اگے وہ لگے جڑا راہ بہتر جاندا ہے۔ میں جی تو ٹر پیا، میں مثال دینا، میں جی ٹر پیا، میں راہ دا کوئی نہیں پتا تو میں اگے لگنا چاہیے، تو میں دے پیچھے نہیں لگنا چاہیے جڑا آندا جناب میں پتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ چاسے بندیاں نوں پتا بھی کوئی نہیں تے لگدے بھی مورے نے، کو سمجھ آئیے کوئی نہیں۔ تے اس بیماری ہے سب تو زیادہ مبتلا جاہل پیر نے، انہاں اگے لگن دا مریداں دے بڑا شوق ہوندا ہے۔ اسی جی اگے لگنے ہاں، دو چیزاں بڑیاں خطرناک ہوندیاں نے، ساڈے جٹ آ گئے، میں جٹاں دیاں گلاں بھی بڑا اہمیت دینا جڑیاں صحیح کر گئے۔ جٹاں دے دو شیاں خطرناک ہوندیاں نے، ایک نیم حکیم، ایک نیم مولوی۔ ایک تو جان نو خطرہ ہے تے دوجے تو بکو گل دی سمجھ آئیے کوئی؟ نیم حکیم ہوئے تے دوائی اچھ گڑبڑ کرتا ہے، بندہ مارتا ہے، جان تو گیا۔ نیم مولوی جنہاں نا پورا پڑھیا ہوندہ ہے انہاں نے بڑی پرابلم ہوندی ہے۔ جے بندہ ہوئے نا پورا پڑھیا ہے تو وہ تو آپ پڑھ لیندہ ہے، تے جے ان پڑھ ہوئے تو پڑھے تو پوچھ لیندہ ہے۔ اے ہوندے نے پچھلے سن کرمالے، پڑھنا انہاں کسے تو ہوندہ نہیں، لگ دے اگے نے، تو پھر پرابلم میں ہوندی ہے بنا وہ شدے اگو دسن جو کہ ہوندے نے، نا پیچھے ٹرن والے ہوندے نے، منگیندی جو دب کے دعا نہیں۔ کرمالے آئے ہون دیا کہ بجی ہاتھ چایا ہے، وہ ہاتھ چاہ کے پتہ نہیں کی آندے پتہ کوئی نہیں ہوندا سی، مڑانے اب نظرانہ دے وہ ہاتھ جو چاہے جو کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل۔ عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو، پیر بھی ان بنا سکتے ہو جڑا صحیح عالم دین ہے، جڑا عالم دین نہیں وہ پیر نہیں۔ اس گل تے بھی کوئی شک ہے؟ پیر دا کام میں نہ راہ دسنا تے راہ اس دسنا جی نہ ہوندا ہے، متوجہ ہو گے نا؟ اللہ تو ان برکت عطا فرمائے، اللہ تو ان خیر عطا فرمائے۔ عقیدے دے تعین دا وقت ہون نہیں، صحابہ چو افضل کون نے یہ دی دلیل دین دی ان ضرورت کیوں ہے؟ بس صحابہ چو سب تو افضل کون نے یہ دی دلیل دی ضرورت کی ہے؟ جدو اگے فیصلہ صحابہ ہی کر گئے تو ہونے دے اتے دلیل دی ضرورت ہے؟ بنے جی سن دلیل دیو کون افضل ہے؟ میں کہا جی سن تے دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اکھے کیوں؟ میں کیا جے کوئی اور افضل ہوندہ تے میرے پاک نبی مسلح تھی ان کھلارنا۔ کوئی سمجھے بھی گل آئی ہے کہ کوئی نہ؟ اچھا ایک ویچ میں دوجے دا محلے دے بندے نے کوئی پٹھے پہندا ہے، کوئی کپڑے سیندا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی درخان ہے، کوئی ذمہ دار ہے، ایک ویچ میں
یہ نہ کہ بشار ایمان قرآن نال دسو تساں نماز پڑھنی ہوئے تو وچوں اگے کن کھلورنا اتنا تو بھی پتا ہے نا یہ فقہ دا اصول ہے جی بھائی جی فقہ دا اصول دس رہا پکی روٹی تو لے کے تے در مختار تک فتاوی شامی تک ایکو اصول ہے پکی روٹی بھی نہ لئیے نا پنڈا جے کتاب پڑھی جاندی پنجابی دی پکی روٹی پکی روٹی تو لے کے فتاوی شامی تک اہل سنت دی ہر کتاب وچ اصول ہے کہ جماعت تے ان کھلا رہا ہے جڑا تواڈے ہی چوں زیادہ علم والا ہو یہ توجہ ہے یہ جے تانوں پتہ ہے علامہ صاحب دا مدرسہ علامہ بھائی ندیم بھائی دا اے مدرسے غیر موجود ہون آپ نہ ہون پیچھے 500 طالب علم بھی ہوئے تھے انہاں دین دیاں طالب علماں چوں اگے کن کھلارنا ہے جیڑا انہاں چوں زیادہ علم والا ہویا بھائی سمجھ آ گئی حضرات گل مسئلہ سمجھ لو اس گل دا جے سن پتہ ہے تے رسول اللہ نہیں پتہ جاگدے بندے میرے حال دھیان کرو نا مسئلہ تواڈے اندر بھا چھڈنا مڑ تن شک نہ رہ جائے جاگدے بندے میرے نال گل کرو دھیان کرو میرے حال رسول اللہ سرکار آپ سرکار تے حج فرض ہویا ایتھے مڑاواں دے نالے گل بنا لویے پوری اچھے طریقے نال بنا کے دوڑے اگے احادیث مبارکہ پیش کر دینا حضور سرکار تے حج فرض ہویا ہے حضور نے ایک مرتبہ حج فرمایا جیڑی آپ حج خود فرمائیے اس تو پہلا جدو حج ہویا تو رسول اللہ نے خود جانا نہیں منظور فرمایا آپ نے فرمایا صحابہ تسی جاؤ حج کر کے آؤ جانور قربانی دے حضور خود تیار فرمائے انہاں نشان لائے صحابہ نے تیاری کروائی جدو ٹرن لگے تے صحابہ پوچھے بھئی یا رسول اللہ حج دا امیر کونے پڑھینی کہیں بھئی جاگدے پہ ہو کہ کوئی نہ یا رسول اللہ اسی حج تے جاؤں تے تسی جا نہیں رہتی تواڈی غیر موجودگی سن حج کون پڑھائے گا تو میرے پاک نبی دے یوں ہاں دے لبائیں چو نکلیا صحابہ ابو بکر تو ان حج پڑھائے گا بھائی سجنوں سمجھ ہوندی پئی ہے اچھا حضرت ابو بکر چلے گئے امیر الحج بنا دیتا حضور نے جاؤ حج پڑھ کے آؤ پچھو سورہ توبہ دیاں آیات بینات نازل ہوئی ہیں میرے آقا سرکار فرماندے نے علی اے سورت توبہ لے جا اے پڑھ کے سنائی اتھے میری ایتھے عقل سوچی پہ گئی اللہ سونا بھی حکیم ہے تے حضور سرکار بھی علم والے نے اس گل دی سمجھ نہیں آئی پہلے ہی آ جاندی سورت توجہ ہے لیکن سورت پیچھے آئیے میں لے جا حکمت کیے حکمت سمجھنا ذرا ہوں سردی سی صدیق اکبر نے آگ بالی ہے صحابہ بھی بیٹھے انتے سیک دے پہ مکے دے قریب ہنیرہ ہے تھوڑا تھوڑا اٹھنی بولی ہائے ابو بکر میں تیرے پیار تو صدقے جاواں فرماندے نے اٹھنی تا حضور دی بولی ہے بولیاں جانوران دی بھی کوئی سیان ہوندی ہے کن دی ماج پی بول دی ہے گائیں دی بولی ساریاں دی ایکو جی ہوندی ہے مجھاں دی ایکو جی ہوندی ہے لیکن جدو عشق پہنچے نا اس درجے تے جتھے صدیق دہا تے موڑے بھی پہچان ہوندی ہے حضور دی اٹھنی دے بولن دا انداز کی ہے جی جاگ دے پہ ہو حضرات سنو سرکار نے فرمایا اٹھنی دے حضور دیئے شاللہ اتے بھی حضور ہی ہون مڑاش کا اندید دی طلب ہوندی ہے نا جدو قریب آئے تو اتے حضرت علی سن اے جے ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا ہون تسی امیر بن کے آئے ہو یا معمور ہو امیر ہو کہ معمور ہو یعنی ہون اے دعاگا آج تساں پڑھینی ہے یا میں ہی پڑھینی ہے امیر الحاج ہون تسی ہو یا میں ہاں آج نکھیڑا کڑیا ہے نا وروڑا نہ بیچ رہ جائے تو حضرت
علی پاک نے فرمایا اے ابو بکر صدیق پیارے، رسول اللہ نے توانو ہی آج دا امیر بنایا ہے اور میں نو حکم فرمایا ہے کہ تواڈی اقتدا وچ حج کراں تاکہ علی دے منن والے بہانہ نہ کرن، پتہ لگ جانے جدے پیچھے نماز بھی علی پڑھے تے حج بھی علی کرے، او ابو بکر صدیق آندے نے۔ جاگے ہو کے کوئی نہ بھائی سمجھ بات آئی ہے۔ اتر کچھ چیزیں ایسی ہوندیاں نے جنہ واسطے تحقیق دی ایڈی لوڑ ہی نہیں رہی۔ ہن کو آکھے رات ہے، کسی بندے نہ آکھے رات ہے، 11:30 ہوئے پے نے، تو آکھے دلیل دیو، نہیں سمجھ آئی گل۔ اور کسی بندے نے آکھے بھئی رات ہے تے بالکل اندھیرا ہے، تو آکھے میں دلیل دیو، تو ان دلیل دینی ہے۔ دلیلاں بھی کسی گل دیاں ہوندیاں نے جیڑیاں گلاں سورج دی طرح ظاہر ہون، انہوں تے زیادہ دلائل دی ضرورت نہیں ہوندی، لیکن پھر بھی اطمینان قلب واسطے، پھر بھی اطمینان قلب واسطے دلیل چنگی ہوندی ہے۔ جدو حضرت ابراہیم آکھے سی نا یا اللہ میں وخا مردیاں کیویں زندہ کرنا ہے، یا اللہ فرمایا ابراہیم پیارے تو آنی یقین نہیں؟ فرمایا ہے لیکن میں اطمینان قلب چاہنا، میں نے وخا سونے ربی آرے نہیں میرے ربا میں نے وخا کیویں کرنا ہے، اے وکھائی دے صرف تواڈے یقین قلب واسطے، ورنہ تو سنی بیٹھے ہو۔ تو ان سمجھا رہے ہیں، عرض گزاراں تواڈے اگے صدیق اکبر دی اقتداء وچ، صدیق اکبر سرکار دے پیچھے حضرت علی پاک سرکار نے حج ادا فرمایا۔ رسول اللہ نے امیر حج ابو بکر صدیق نو بنایا۔ کچھ بندے اشارے بھی تو سمجھنے چاہیے، حضور کی چاندے ہیں، حضور کی فرما رہے ہیں۔ میرے آقا مولا مدنی تاجدار آپ سرکار بیمار سن، جس وقت بلال پاک نے اذان پڑھی اور انہوں نے عادت تھی حضور دے روضہ پاک دے، حضور دے حجرہ پاک دے سامنے آکے کہتے ہیں سونا نماز دا وقت ہو گیا تشریف لاؤ۔ جدو سرکار بیمار سن تو ادو بھی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز دا وقت ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ کسی نے کہو ابو بکر نو کہے میری امت دا امام بن جائے۔ ہے جی توجہ جی، بندے آدھے نے بھائی سنی امامان کوئی نہ مندے، اسی آنے مندے آیا پر لگو اتھو جتو رسول اللہ لایا ہے، مندے آیا امام جی، امام مننے آ پر لگو اتھو جتو رسول اللہ امامان بنانا شروع کیتا ہے تے امام پیڑا تے لایا ابو بکرے، اتھو تسی لگو دیٹھا مندے آ وسا تو اڈے نار نہیں سمجھ آئی۔ حضور دی امت دے پہلے امام دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیوں آندے ہو جی، کیوں آندے ہو؟ میں کہیں جی رسول اللہ کے جتے سائیں فرما دین اتھے ساڈا فرمانا کیش ہے، اسی کیش ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ عرض کر دیا یا رسول اللہ میرے والد گرامی رقیق القلب نے تو اڈے مسلح تے کھلو کے قرآن نہیں پڑھ سکن گے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو لوگاں نو مسلح تے کھلو کے نماز پڑھائے۔ اماں جی مڑ کھڑیاں رہی ہیں، 2 باری حضور فرما چکے ہیں۔ طلاق کنی باری ہوندی ہے؟ 3 باری۔ تے نکاح کنی باری ہوندا ہے؟ یعنی اے 3 باری آکھیاں پاک ہوندا ہے۔ انہاں مڑ جا کے یا رسول اللہ وہ رقیق القلب نے، حضور نے دوجی باری فرمایا آکھیا جو جاؤ ابو بکر نو آکھو، تے مڑ آپ نہیں آکھیا، مڑ حضرت حفصہ نو آکھیا نے، عمر بن خطاب دی بیٹی نو تے حضور دی بیوی نو، اور تسا آکھو۔ انہاں آکھیا کی تھی یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے محمد عربی آپ پہ فیصلہ نہیں کیتا جڑا کسے دے کہن تے بدل دے وے،
محمد عربی نو رب فرمایا ہے ابو بکر سرکار امامت تے کھڑے ہو جان تا اللہ دا نبی بول کے کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت. سونے آؤ گل سمجھو نا، گل دی ونڈ لو. حضرت اما عائشہ بھی آکھیا، حضرت حفصہ بھی آکھیا، حضور دیاں دوویں بیویاں نے، دوویں بڑیاں اللہ نے، افضل شان والیاں حضور دی ازواج مطہرات نے. بس ہونے کسی اور نو چلاؤ تے حضور بدل دے کیوں نہ ہے؟ پتہ جے کیوں نہ ہے بدل دے؟ کیونکہ حضور کلیاں اپنی مرضی نہ لایا نہیں. حضور فرمایا یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، نہ اللہ کسی اور تے راضی ہے تے نہ مومن کسی اور تے راضی نے. اللہ بھی ابو بکر تے راضی ہے کہ ابو بکر کھلوے. توجہ ہے کہ نا عزیز من جی؟ اکو گل پکا لو تے دوجیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو یاد رہ جائے ابو بکر ہے کون. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرمایا، اے جڑا حضور فرمایا ہے نا اے بھی راز ہے جے تو ان سمجھ آ جائے تھے. حضور فرمان تے نرا آپے نہیں فرمان دے. حضور فرمان تے دا مطلب ہے اللہ فرما رہا ہے. جی آؤ دے اتے اللہ دا قرآن سماعت کرو. میرے اللہ فرمان دینے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دب گیا کو سبحان اللہ. تے جے تواڈے ال کوئی نہیں رواج تے ہوڑی ہوڑی آندے رہو، ایڈی بھی کوئی نہیں گل. واق صبح گھنٹہ تقریر سننی ہے تو آسانی آندے رہن. وہ دب گیا کو سبحان اللہ. نہیں تو اپنا اپنا رواج ہوندہ ہے. جے دوڑا چپ کر کے سننے دا رواج ہے تو سن دے رہو. فرض تے ہے کوئی نہ آکھا. اسی اپنا جیڑا ٹائم ہے وہ پورا کرانگے اور ایمانداری نال صحیح کر کے کرانگے. تے جے جناب ہوری بہ کے چاس لینی ہوئے تے لیندے رہو. جی سمجھ آ گئی ہے کوئی؟ انسان تاں ہی ہوندی ہے جے تسی بھی اگو بول دے رہو تے. مڑ دسنا تے چاہی دا ہے نا میں کیڑی شے پسند ہے، سیمن اب چاہی دی ہے یا کوک چاہی دا ہے، دسنا چاہی دا نہیں. پینا جو سر پر ہے تے لسی پی لے. جیڑی تے دل لے ہو دس لو بھی دس چھڑیا ہے تو آنا بس سان پیار انج ہوتا ہے تسی بھی اگو بولو. تے جے تو اڈا چوپ کرے ہاں چاہ سوندی ہوئے تے لیندے رہو. تو ان تانگ تے نہیں نہ کرنا کہ تسی ٹوکرے ہی سننی تھوڑے جے رہ گئے ہو. توجہ ہے کہ کوئی نہ. ہاں جی اکرمال پیر بجائی جاندے نے بدعقیدگی دی طرف. آپ بھی نسیر مریدان بھی نال بجایا تو مریدان کئی اکھاں اڑ چھڑیاں ہوندیاں نو اندر جدے پیران دا منہ ساڈا بھی ہوتا ہی. وہ متوجہ ہو سنیو کہ کوئی نہ. ہاں چلو خیر ہو سی. مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں میرا ہے یا تیرا. سا دین دا ہوکا دینا ہے. دین جنہ دا ہے وہ آپے دی راکھی کر لسن دے. ساڑھا دے کام میں سچا سودا بیچنا تے سچا ہوکا دینا. وہ انشاءاللہ پورا دن دے پائے. عزیزہ ندی وقار میرے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بریلی والیاں دا ترجمہ حاضر خدمت ہے. آپ فرماندے وہ دہنی جس کی ہری بات وہی خدا. جس زبان جو نکلے فقط حق نکل جائے اس زبان دی شان بریلی والے سرکار بولے. ہونے بندے آگ چھڑ دینا مولوی احمد رضا مرحوم میں صدقے جاواں جنہاں نو احمد رضا دا نام ٹھیک لینا نہیں نہ آیا. اس گل دی دلیل ہوئے گی کہ انہاں دے دل وچ احمد رضا دا پیار ٹھیک نہیں. بھائی سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہ حضرات. تے اون جو مولوی احمد رضا مرحوم بھی آکھیے تے مولوی امام احمد رضا امام ہی ہے. بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آپ حضرات. تے
امام ایویں بنتا بھی کوئی نہیں. یہ ایڈا سوکھا ہوں تو اتنے سال جو لنگ گئے پچھو کو اور بھی تو بنتا ہی. حکم نے سمجھ آئی سکیو. امام احمد رضا جس شخصیت کا نام ہے اگر نوٹ کرنا چاہتے ہو تو کر لو. جیڑا بندہ احمد رضا نال پیار کرے او دے عقیدے چ شک نہ کریا جے. جیڑا احمد رضا تو تھوڑی جی لین سائڈ تے کرے سمجھ جاوے ان جراثیم لگے نے. احمد رضا اس دور وچ سچے عقیدے دی پہچان دا نام ہے. میرے بھائی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ احمد رضا سچے تے کھرے عقیدے دی پہچان دا نام ہے. احمد رضا دا نام ایڈا اچا ٹیسٹر ہے جیڑے پیر نو لاؤ تامی شاٹ 10 چھڑدا ہے, مولوی لاؤ تے تامی شاٹ 10 چھڑدا ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ پتہ لگ جاندہ نا با کھمبا شاٹ ایک کمیں چیک کرنا ہے تو ٹیسٹ لا کے کرو. مولوی تے پیر شاٹ ویکھنے ہون تے احمد رضا دا نام ٹیسٹ کر دیں. ادھر سمجھ آئیے کہ یہ ٹیسٹ کرتا ہے. تے روافظ دی گل کی کرنی, دیابنا دی گل کی کرنی, انہوں نے تے چھڑو پرانا انہوں دی تے گل ہی نہیں. گل تے ہی ناندے نال ہے جڑے کھاندے سنیاں دا نہیں. او میں دس دارانا انہاں وے دو برا جڑے نا انہاں دا ابا مر گیا تو منے منے ہون لگے. انہاں کولے گاں آئی, انہاں کیا گاں وانڈ نہ لئیے. ایک بھئی سیانا ایک بوڑا, اسے کیا بہو وانڈ لینے ہیں. اسے کیا بہو اگلا پاسا مڑ چنگا ہوندہ ہے وہ تو رکھ لا, پچھلا ماڑا ہوندہ ہے میں دے چھڑ. وہ بولے آکھیا چلو بہو انج کر لے. اسے کیا مڑ اگلا پاسا تیرا ہے بہو پٹھے پا. وہ سارا دن پٹھے پائے, شام دا ویلا ہویا. وہ تو کیا بھئی بہو ان پچھلا پاسا مڑ باویں جیویں دا بھی وہ میرا ہے ان دودھ تے میں ہی چھوڑ. وہ مڑ بھوڑا پنچھی گیا کسی بندے سے آنے کو راتی ڈیرے دار کو بیٹھا. ہو سکیا بھائی بڑا میں جی اپنی گاں تو تانگا. ہو سکیا کیوں؟ ہو سکیا پٹھے سارے میرے کھان دیئے تے دودھ دوجے بران دین دیئے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ پٹھے سارے ساڑھے کھان دیئے تے دودھ دوجے گھر نو دے چھڑ دی. انہاں کہا کہ مانڈ کوئی نہیں آئی, میں تو ہی کرنی ہے. میں انہاں 2 نمبر پیران دی گل پیا کرنا جڑے سارے نظرانے سنیاں دے کھاندے نے. جس لئے دودھ دین دی واری ہوندی ہے سارے مرید ہوج کے دوجیاں دے چھڑ دے. جس لئے عقیدہ بیان کرنے دی واری ہوئے اس لئے دودھ دے چھڑ دے. مر سیانا کو مت دیتی آئی. انہوں نے کہا سوٹی کول رکھ لا, جس لئے چون لگے سر تے 2 ماری. وہ دو دڑیا کیا بھائی یہ کی پیا کرنا ہے؟ ٹپ دی پہ یاؤ سے کہ بھائی پچھلا تیرا ہے اگلا میرا ہے, جمیں میرا دل کرے میں اونج ورتا. سنیا اور عبدہ نہ آئے نکی نکی ہیں سوٹیاں رکھ لو. توجہ ہے کہ نا؟ جیڑی گاں دا بیکھو با پچھلا پاسا ان نہ لے تے کھان آلا ساڑھے آلے ان تھوڑی تھوڑی ٹھوکر ماریا کرو. جی کوئی سمجھ بھی آؤں دی ہے کہ کوئی نہ گل. سارے دانے ساڑھے کھا جاندے, بڑو لے چکے ڈا کے لے جاندے. تو ان پتہ ہی ہے پسند دے ہو تُسی باوے بھوکے مار جاؤ. چلو انج بھی کر لیں دے تو جیڑی کچھ ٹاکی دینی آنے ہو یہ دے ہی دیں دے. جی وہ گڑوا بھار کے ہوتے دے چھڑ دیں دے سی بین دے رانے اب دانے ساڑھے آئے دو دودے دے چھڑے آئے. جی کوئی سمجھ آؤں دی بھئی یہ کوئی نہ گل. سنیا وہ اپنے دانے بھی بچاؤ تے اپنے ایمان نو بھی بچاؤ. تھوڑی بڑی مہربانی گل سمجھیا کرو. وہ وارث شاہ کھیا وارث شاہ دا بولنا بیت اندر دانش مند نو غور ضرور یارو. کوئی کسے رمض نو سمجھیا کرو, کسے گل تے کوئی عمل دی مہربانی فرمایا کرو. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ عزیزان محترم میں کوئی پیران کو جا کے میں تو سنیے نا گل پہ کرنا. یہ میں تو سنیے نا گل پہ کرنا. میں تھوڑا جا ذہن بناو اپنا کچھ پہچان کرو. سن سب تو زیادہ اپنے عقیدے دی ضرورت. نمازاں گھٹ بھی ہوئیاں, اتنے مولوی صاحب بیٹھے نے, نمازاں تھوڑیاں بھی ہوئیاں, عقیدہ سچا ہویا تو پرہ پار لنگ جانا ہے. تے نمازاں ساریاں A to Z پوریاں ہوئیاں تے عقیدہ صحیح نہ ہویا تے ایک نماز بھی تو اٹھے کم ہی نہیں آؤں.
بالکل نماز تھوڑے کام نہیں آنی جی عقیدہ ٹھیک نہ ہویا تھی یہ سمجھ آئی کوئی اے نمازاں تھوڑیاں قبول تاں ہونیاں جی عقیدہ پورا ٹھیک ہویا ورنہ نماز قابل قبول نہیں نماز قابل قبول تاں ہیں جی عقیدہ ابو بکر صدیق تو لے کے حسین پاک تک سارا صحیح ہویا ایک جگہ تے بھی جھول نہ ہوئے پورا صحیح ہوئے میزان ہے متوجہ ہو جناب عزیزہ ندی وقار گل امام محمد رضا دی ہو رہی سی بریلی والی سرکار فرما دینے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ دا ترجمہ فرمایا فرمانے وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ بھائی میاں حضور دی زبان چو جڑی گل بھی نکلے وہی الہی ہے ہاں اے میں آپ پہ نہیں پیاندہ ساڑھے بزرگاں لکھے اصول و شاشی اٹھاؤ حضور دے منہ چو گل نکلے یا وہی مطلب ہوئے یا وہی غیر مطلب ہوئے ہے وہی حضور دے منہ گل نکلے تے ہے وہی یا وہی مطلب ہوئے یا وہی غیر مطلب ہوئے جے وہی مطلب تے پھر قرآن ہے یہ غیر مطلب ہوئے یعنی جدی تلاوت نہیں ہوندی تو پھر حدیث ہے وہی تو علاوہ نہ تعالیٰ اللہ فرمان دینے وہ تسی کی سمجھ دے احمد رضا کچھے شعر لکھ دے یہ کچھے شعر لکھنا لے ہن مارکیٹے چاہنے احمد رضا دا ہر شعر یا قرآن دا ترجمہ ہوندہ ہے یا حدیث دا مفہوم ہوندہ ہے اس سے تو ہی تے امام بنیا گیا نا فرمایا وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پہ سنو ذرا سنو میرے احمد رضا کی فرمانے وہ زبان جس کو سبھی کل کی کنجی کہیں سوڑیا تیری زبان تو صدقے جاوا ہل دیئے تے کن فیکون دی کنجی لگ دی پئیے آئے اللہ سنو ہے تو آنے سمجھاواں علماء نے دیر باری دسیا ہونا ہے غوث پاک دے مسلے وچ چور لکیا سی کون لکیا سی غوث پاک نے فرمایا ہے ان لے جاؤ تے فلانی گوٹھ دا یہ امام ہے تصوف ہے یہ امام ہے اس علاقے وچ لے جاؤ کسی آج تئی آکھیا ہے چور جو آکی میں بان گیا توجہ نہیں کیتی بندے آندے نے جی باویں ہاں پر جدو غوث دے منہ نکل گیا ہے موڑ ساڑا کام منی آنا ہے کہ میں کیا غوث دے آکھے چور نو کتب منن آلیا غوث دے نانے دے آکھے سچیاں دے سردار صدیق نو امام کیوں نہیں ہے مندہ پیا بولدہ کیوں ہے جدو سائیاں دی زبانی چو نکل گیا ہے جا ابو بکر میرے مسلط کھلو جاتے نے امام بنا چھنے حضور دی زبان تے اعتراض ہے یہ بھئی الہی تے اعتراض ہے یہ فیصلہ خدا بندی تے اعتراض ہے حضور آپ پہ آکھے آپ پہ نہیں آکھیا اللہ دی مرضی ہوئی ہے تے مڑ مصطفیٰ دی بھی مرضی ہے مڑ کل ایمان والے صحابہ دی مرضی ہے صحابہ دا اجماع ہے نا صدیق اکبر سرکار دی امامت ہے اور انہاں وچ مولا علی موجود نے جنہاں پیچھے کھلو کے پڑھیاں جاگ دے ہو مسئلہ ذہن ہے جو بیٹھا ہے کوئی نہ ایک بھی بہ گیا ٹائم پورے وچ تے بال بڑی ہو جاتی اگا مڑ بات کر لی سائیں کہ نہیں لیکن جڑا بیان ہے ان بال ہو میرے عزیز میرے دوست میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ابو بکر مسلح تے کھلو ابو بکر مسلح تے کھڑے ہو گئے 17 نمازاں حضور دی حیات ظاہری مسلح تے کھلو کے پڑھائیاں جنہیں ایک نماز ہوئے میرے حضور دی طبیعت نے افاقہ محسوس فرمایا حضور سرکار
اپنے حجرے دے دروازے تے آئے پردہ ہٹایا جدو صحابہ نو نماز پڑھ دیا ویکھیا میرے حضور مسکرائے حضور سرکار دا طبیعت بہتری محسوس فرمائی نا تو سرکار باہر تشریف لے آئے تو آپ نے حجرے دا پردہ ہٹایا تو اگے سرکار دے صحابہ نماز پہ پڑھ ہاں جی توجہ ہے حضرات اونج پڑھ دے نماز پیا ہے تائیں تے صحابہ آئے تے نماز پڑھ دے ادو نہیں ویکھی دا سینہ اگر قبلے لو پھر جائے تو نماز تو ویسے ہی بال ہو جاندی تے ادو ویکھنا بھی نہیں چاہیے توجہ ہے کہ نا نماز پڑھ دے ادو اے نہیں کرنا لیکن جدو حضور حجرے تے آئے نا دروازے تے پردہ اگو ہٹایا ہے جی توجہ جناب دی اگو پردہ ہٹایا تو حضور سرکار دے دندان مبارک چو جڑا نور نکل دہا کیونکہ صحابہ فرماتے نے یخرج نورا من بین ثنایاہ حضور سرکار جدو مسکران آتے جڑے سامنے والے دو دندان مبارک نے نہ چو نور نکلدا حضور سرکار مسکرائے تے چہرے دے نور نال تے دندان مبارک دے نور نال جدو مسجد دیاں دیواراں ہوئیاں نا روشن تے وہ بڑے فنافی شیخ لوگ آئے انہوں میں پتہ لگ گیا بھئی حضور حجرے دا پردہ تے نماز پڑھ دیا منہ کدے کری دے منہ طرف بول دے کوئی نو منہ طرف کعبہ شریف دے جدو سرکار انج مسجد دے کعبہ شریف دے اگر منہ کر کے کھڑے ہوئے تے انج حضور سرکار دا حجرہ ایسا ہاتھ ہوندا ہے اس موٹے سامنا توجہ ہے حضور سرکار نے حجرے دا پردہ ہٹایا جڑے صحابہ کعبے المو کر کے کھلوتے آئے انہاں کعبے والو منہ پھیر کے مصطفیٰ کریم دے دیدار کیتے نے سید مہر علی بولے تے آپ نے کیا حسین بیان کیتا ہے کہ حجرے تھی باہر آؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن حجرے تھی باہر آؤ سجن من بھمری شکل دکھلاؤ مٹھن اوہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جڑیاں ہمراہ وادی سان کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما آسان کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں سبحان گرامی قدر احباب اے عقیدے دے اسباق نہیں انہوں نے یاد فرما لو انہوں نے ذہن اچھ بٹھانا پائے گا پھر مسئلہ ذہن اچھ بیٹھے گا عزیزہ نے گرامی قدر رسول اللہ سرکار جس وقت آپ تشریف فرما ہوئے آپ دے مسلح دے جناب صدیق اکبر آقا علیہ السلام آپ سرکار دا پیر والے دن وصال ہوئے جمعرات نو حضور بیمار ہوئے پیر والے دن سرکار دا وصال ہوئے بھئی توجہ ہے اچھا جی سرکار پیر والے دن وصال فرمایا ہے صدیق اکبر سخ جگہ مدینہ شریف دی اس جگہ تو انہوں نے گھر سی اتھے موجود سن آپ تک اطلاع کیتی گئی تھی آپ سرکار تشریف لائے نبی پاک سرکار دی چادر مبارک ہٹائی چہرہ انور تو چادر مبارک تے حضور دی رخسار تے متھے تے بوسہ دی
علماء نے اس کو استدلال فرمایا ہے کہ میت پاک ہوندی ہے ان بوسہ دینا جائز ہے، تو یہ رسول اللہ سرکار نے، صدیق اکبر سرکار نے بوسہ دیتا، چادر مبارک کو ہڑائی، جڑے ننگی تلوار لے کے حضرت عمر کھلوتے آئے نا بھائی جس سکھیا پر رسول اللہ سرکار مر گئے نے، لفظ آیا نا وہاں دیا نا بندے آئے مر گئے دے جو محبت آنے دو مر گئے نہ آکھو، تلوار کٹ لی حضرت عمر فاروق جس کے حضور نے وصال فرمایا میں او دی دون لا دیاں گا، اس وقت صدیق اکبر سرکار نے قرآن پڑھیا، جدو صدیق اکبر نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں نے انج لگا جی میں یہ آیت میں سنی ہی آج فرماندے نے ایمان میرے دل وچ داخل ہو گیا، مزید مختگی نال اس آیت دے بارے اور رسول اللہ سرکار دی موجودہ صورتحال دے بارے۔ تو اس وقت ذرا یہ باتاں تہاڈوں بٹھانا چاہ رہے ہیں تہاڈے ذہن وچ، جدو اے معاملہ پیش ہویا کہ جی حضور سرکار نو دفن کتھے کیتا جائے، غور نال سن لو، کچھ لوگاں نے کیا بیت المقدس ہی دفن کیتا جائے، انہاں نے کیا جنت البقیع وچ، کسی نے کیا جنت معلہ وچ۔ ابو بکر صدیق تیری فراست تو صدقے جاواں، فرمایا مین میرے حضور فرما گئے ابو بکر جتھے اللہ دا نبی وصال کرے انہوں اتھے ہی دفن کری دے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے صدیق اکبر نے کہ جتھے اللہ دا نبی وصال کرے اس نے اتھے ہی دفن کری دے۔ سب تو پہلے بوسہ دینے والے بھی ابو بکر، یہ گل دسن والے بھی ابو بکر۔ وہ بندے سان بڑے سمجھا چھڑ دین بجی وہ کول ہی کوئی نہ ہے، وہ جی کدے گئے ہے، وہ جی اودے خلافت دا معاملہ طے کرتے پے کہ خلافت دا معاملہ بھی ایڈا اوڑا نہیں، یہ وہ حکمت والے بندے ہی جان دے نے جنہاں نو اللہ پاک نے اس لیول دا شعور عطا فرمایا ہے کہ امت نو انتشار تو بچان واسطے صدیق اکبر دا فیصلہ کتنا ناگزیر سی، ایڈا دور کوئی نہ ہی۔ اگر کوئی سنگی مدینہ شریف تشریف لے جائے، اللہ تو نظاریاں مدینہ شریف لے جائے، تو جڑا بابو سلام ہے نا، بابو سلام انہوں سدھے انج جاؤ تے جدو مسجد تو باہر نکلو تے انج ٹر پو، جتھے مسجد دا کونا ہے اس جگہ تے سقیفہ بنی سعد آجے موجود ہے، اجے بھی وہ جگہ خالی اور تھے باغ ہے، اور حضور دے روزے دے سامنے کھلو کے کوئی میرے رنگا بندہ صد مارے تو اتھے سنی جاندہ ہے، یعنی فاصلہ انہ ہے مسجد نبوی شریف تو اندہ۔ مسجد دے کونے تے حضرت سعد داؤ باغ تے چھپر اجے موجود ہے، حجے بھی موجود ہے، وہ بندے آخر دن جی ادھر باہر لے ملک ٹور گیا ٹکٹ کرا دے، توجہ ہے کرتے پہ ہو غلطی سمجھ لیندے پہ ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق سرکار حضور سرکار دا وصال ہویا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جس وقت میرا وصال ہو جائے تو میری چار پائی نو رکھ کے نہلا کے غسل دے کے فوراً باہر نکل جانا، سب تو پہلے میرا رب میرے تے درود پڑے گا۔ بعد لوگاں نے انہوں کیا کہ حضور دے اتے نماز اللہ پڑھے گا، لیکن لفظ ہے صلاۃ دے، سب تو پہلے اللہ صلاۃ پڑھے گا، پھر فرشتے پڑھن گے، پھر حضور دی اہل بیت پڑھن گے، پھر حضور دے صحابہ پڑھن گے۔ حضور دے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت نے اصول کافی تو لے کے بخاری تک ہر کتاب میں موجود ہے، ابو بکر صدیق تو لے کے بلال تک سب صحابہ نے رسول اللہ دی بارگاہ جا کے درود شریف پیش کیتا ہے، جی میں ہن سننی کر دے وہ جنازے میں جی شریک نہیں ہوئے۔ جنازہ حضور دا انج نہیں ہویا جی میں عام بندیاں دا ہوندا ہے، انج جنازہ نہیں ہویا حضور سرکار دا جی میں عام لوکاں دا جنازہ ہوندا ہے۔ اس تو غلط فہمی ہوندی ہے، حضور نو حجرے مبارک وچوں نہیں کڈیا گیا، لوگ جا کے 10 دی تعداد وچ حضرت علی پاک دے فتوے تے درود شریف پڑھ دے گئے تے نکل دے گئے، درود شریف پڑھ دے گئے تے نکل دے گئے، تاں ہی تے اتنا وقت لگ گیا۔ اور ذرا سننا اور ذرا سمجھنا اور بھائی جان ذرا یاد رکھنا تاکہ آپ نو سمجھ آ جائے، حضور نو عام بندیاں تے قیاس کرنی غلطی ہے، اتھو ہی بنیادی طور تے غلطی ہے۔ ہاں جیڑا بندہ فوت ہو جائے وہ دی بیوی نے سوگ کرنے دی اجازت ہے نا، بولو وہ دی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، حضور دیاں بیویاں دی عدت کوئی نہیں، انہوں نے سوگ کرنے دی اجازت نہیں، حضور دیاں بیویاں تے سوگ نہیں،
کیونکہ سوگ او کرن نہ جنہ دے گھر والے مر جان. حضور دیاں بیویاں نو نکاح کرن دی اگے اجازت نہیں، کیونکہ اگے او عورت نکاح کر سکتی ہے جی دا گھر والا مر جائے. حضور دیاں بیویاں اجازت نہیں. ہاں اتھے ہی نالے جملہ ہے جس نو شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ مال بھی انہاں دے تقسیم ہوندے نے جڑے مر جان. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ؟ جڑے اجے حیات ہون انہاں دے مال تقسیم نہیں ہوندے. محمد عربی سرکار آج بھی امت دے اندر زندہ موجود نے. آپ نے سمجھ آئیے حضرات کے نا؟ عزیز من و دوستان من، سجنوں اور ساتھیوں، صدیق اکبر سرکار اس امت دا عادل آدمی ہے، غاصب نہیں. صدیق اکبر مال کھان والا نہیں، حضور دی آل تے حضور اتے مال قربان کرنے والا بندہ ہے. جدو صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا ادو مکے دے امیران شامل تھا. محققین علماء نے لکھیا کہ آپ کو 40,000 درہم نیٹ کیش سی، باقی املاک الگ سن. 40,000 درہم نیٹ کیش سی اس وقت. آج تو 15 صدیاں پہلے کسے کو 40,000 سونے دے سکے ہونا عرب پتی بندہ ہے. ساڑھے سوچے جاٹ وڈیرے 10 دن باسی 10 روپیہ دی ماج لے لی دی ہے. یہ تھیا ہون پر سودی گل لے 14 صدیاں پیچھے صدیق اکبر سرکار کو 40,000 درہم نگد ہا، باقی مال الگ. تو مڑ دنیا وہ ویڑا نہیں بیکھیا کہ صدیق اکبر حضور دی خدمت چاہے نے، جناب ابو بکر صدیق حضور دی خدمت چاہے نے. ہائے 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 تے ٹاٹ پایا ہے. وہ پیسے کدے گئے نے؟ یہ تھے ایک جملہ میں اکثر آندہ انہاں میرے بھائی سن لین. اسی مرید انہیں ہاں پیران دے مرید ہوں دے تے مجی کٹیاں دے سن، بیڈاں دو لے دے سن، کنک چنگی ہو سی، منجی چنگی ہو سی، باگاں دا پھڑ چنگا لگ سی. وہ مرید جو ہویا ایک ایسا مرید ہے جڑا کائنات دے سب تو وڈے پیر دا مرید ہویا ہے تے پیسہ گھٹ دا گیا ہے. یہ دا مطلب ہے پیر دا کم معیشت بہتر کرنا نہیں ہوندہ. پیر دا یہ کام نہیں بہت تہاڈی معاشی حالت بہتر کرے. پیر دا کام میں تو اگلا جہان صحیح جوڑ دے وے، تو عقیدہ صحیح دے وے. پیر دا کام یہ وے کہ تو روحانی تربیت دے وے، نہ کہ تو نہ کہ بجا سوری دیا ہوں بیٹا دو دے دیا رسن تو پاویں ککھ کرنے دا نہ رہے. جاگو کدے سو اللہ توجہ ہے حضرات. اللہ تو ان برکت عطا فرمائے. اب پترا انہاں پران کروائے اگے مساؤں دے تو شکر ادا کیتا ہے اونج بنا لے. عزیزاں دی وقار رسول اللہ سرکار دی امت دے ولیاں دی شان ہے وے، ولیاں دی شان ہے ولیاں دی کہ وہ مال نال پیار نہیں کر دے. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آپ نے مال دی گل کی تھی. آپ فرما دینے دو جگ دی جے دولت لپے تے اے ظالم نفسنا مردہ تے باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندری دا ہو باج فقیر. چلو تسی اتلیاں مثالاں چھڈو. بھائی بیٹھا ہے دعوت اسلامی دا بھائی آسان اے دن مسیتے باڑ کے دے سر تے قرآن رکھو تیریاں پیراں کنا مال جمع کیتا ہے. تے برے صغیر پاکو ہند دا ساریاں تو بڑا پیر انہاں دا پیر، یعنی مرید انہاں دے سب تو زیادہ نہیں. اور نیرے مرید نہیں زیادہ انہاں دا کام نہیں زیادہ ہے. ہاں جی تے جے شریکہ بھی کرنا ہاں کسے
تے انہاں کام کر کے کر دے بس سواد بھی آندا وہ صرف ہمیں لفظی گولہ باری دے شریکہ بھی کر دے دھیان کرو میری گل تے انہاں دے تو پوچھے کدی میں تواڈے پیراں کول مال کیوں انہاں دے پیراں دے جتنے مرید نے 100 بھی چدے نا وہ تے پیسے کٹھے اتنے ہو جانے پیر بھاویں جڈا مرضی بنگلہ لے لین تے وہ کیوں نہیں لیندے پیراں کول بنگلہ کوئی نہیں پیراں کول کوٹھی کوئی نہیں پیراں کول فیکٹری کوئی نہیں انہاں دے جڑے پیر صاحب نے انہاں کول اپنی کار وڈی گڈی بھی کوئی نہیں آ جڑیاں مڑ ساڈے کول نہیں توجہ ہے سارے جہان دی دولت نو 15ویں صدی دے ایک درویش نے ٹھوکر مار چھڈی کوئی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں سارے جہان دی دولت نو 15ویں صدی دے ایک درویش نے ٹھوکر مار چھڈی ہے میں سمجھ نہیں آندی پئی اے تے آج دیاں پیراں چ بھی یہ خوبی ہے بھئی وہ مال پیچھے نہیں لڑدے سانو اے سبق کون پڑھا چھڈیا بے سیدہ فاطمہ زہرا صدیقہ اکبر نال لڑ پیاں یا بول گئی نہیں باغ نے اس دیتا کو سمجھ آئیے کوئی وہ باغاں پیچھے لڑن والے نہیں ہوئے او تے جنوں ایک واری دعا دے چھڈن اللہ ان دے باغاں دا حال وڈا کر چھڑدا ہے ان دے باغ لا محدود ہو جاندے نہیں دے تے ایک نظر کرم چاو کرن انہاں نے باغاں دی کی لوڑ باغاں تے ٹھوکر انہاں دے نوکراں مار چھڈی ہے انہاں کی سمجھ دیو اچھا مولا علی سرکار دا تسی سنیا ہونا ہے نا اے جملہ ذرا اینو یاد کر لو مولا علی سرکار اگر بندہ ہو سکے سرکار کوئی مینوں مہربانی کریا ہے کوئی چیز دیویا ہے میں غریب بنا تے کو مدد کرو تو سائیاں ایک تو روڑا فتیا زمین تو علی پاک نے اینج بھوک ماری میرے مرشد نے تے فرمایا لے مٹھی باندھ کر تے جا او سن ویکھیا بچایا تے میرے سامنے پتھر ہی نے بھوک مار کے میری تلیج دیتا نے ان پتہ نہیں کی بندا ہے جدوں باہر نکلیا نا مدینے شریف تو تے مٹھی کھولی تے وچ لال نہیں سمجھ آئی گل دی جڑے پھوک مار کے پتھر نو لال بنا چھڑ دین انہاں باغاں واسطے لڑائی کرنی ہے کملے بندے نے اصل وچ مقام سیدہ زہرا پاک دی شناسائی نہیں سیدہ زہرا پاک دی عظمت دا علم نہیں اس واسطے لوگ آندے نے بھائی نہیں وہ جی بڑا مسئلہ بنے بھائی اسی تے سمجھنے ہاں صدیق آندے ہی انہوں نے جڑا سچا ہوئے اس کائنات دی اچھی درجے دی صدیقہ بی بی سیدہ زہرا پاک صدیقہ سیدہ زہرا بھی سچیاں نے ابو بکر صدیق بھی سچے اے اہل بیت نال محبت کرنے والو اے اصحاب رسول دا ادب کرنے والو یاد رکھو احمد رضا بریلی علیہ فرما گئے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ ایتھے گاڑی ساڑھے بابا جی جتھے بھی بولن گے آل نبی نال محبت دا درس دیں گے ایک مائی دا لال کو یہ دے نال دی گل لیا کے بکھایا جتھے احمد رضا شان اہل بیت بیان کی تھی تو ہے نے نور تیرا بیلیا گل ہونے یہ لینے لفظ نہیں نہ انہاں دی غور کرنے دی لوڑے بھئی امام احمد رضا دی عقیدت اپڑی کی تھے آپ فرماتے ہیں تو ہے نے نور میں نا ساری زندگی سیدہ نو امام احمد رضا دے ایس ایک جملے دا کرد بھی لانا چاہتے نہیں لا سکتے وہ دی نیکی تک نہیں رکھن بس آن بھی نور آ گیا بندے تے تھے وہ بھی نے جڑے رسول اللہ نور نہیں بندے لیکن کوئی شان تے احمد رضا نو دسی ہے نا حضور دی آلی چو اے میں کتھو لیا آیا احمد رضا ورگے جڑے سید گار آ جان تے فرمان دن بھائی نہ آگے پیسے اینج نہیں دینے نہیں سمجھے گا یہ احمد رضا ہے نا جی ہر حرکت فقاہت اور عشق موجود ہے جی حضرت صاحب ایک سید زیادہ سی تھی وہ منگن آ گیا تو منگتیاں کیویں دے دے اینج دے دے بھائی نہیں سمجھ آئی منگتیاں نو تے منگن والے دا ہاتھ نیواں ہوندا ہے تے دین والے دا ہاتھ اونچا ہوندا ہے تے حضور دی حدیث ہے اوتے والا ہاتھ تھلے والے نالوں بہتر ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے سید منگن آ گیا سیداں دی موج ہوندی ہے جڑے رنگ وچ ہو جان
سید منگن آ گیا تے ان دینا بھی احمد رضا ہا جے کردہ آنج جی بھائی جے احمد رضا فرما دے اینج تے مڑ ہاتھ ہوتے ہوندہ تے سید نالوں چنگا ہوندہ حدیث دے مطابق یہ احمد رضا نے پیسے تھاڑے چ رکھے واہ پیسے کیسے چ رکھے نے تھالے چ تے اگے پیش کیتے نے ساڈا ہاتھ تواڈے تو اتے نہیں ہونا چاہیے باویں تسی منگدے پئے ہو اسا رانا نیویں آئیے واہ احمد رضا جے سیداں دا ایڈا ادب کیتے تے تاں ہی تے مدینے والے امام بنا چھڈیا نہ تینوں رمز سمجھیو واقعہ میں بھی پڑھیا ہے جدو پڑھیا ادو سوچیا بھائی عید کیوں کیتا نے تو مڑ میری سمجھ چاہیے ہے احمد رضا خیرات دین لگیا بھی سیدان خیرات سمجھ کے نہیں دیتی نظرانہ سمجھ کے پیش کیتا ہے ادب ہی ایڈا کردا ہے سیدان وہ احمد رضا سید ہر رنگے چوندن مزدور آ نا سید مزدور آ تو وہ سا موڈے تے کہار بن کے ڈولی رکھی احمد رضا دی سجنا نہیں عاشق فرماتے ہیں ڈولی ایٹھا رکھو تو دسو تو اڈے جی سید کون ہے یہ جی توان پتہ لگ جاندے میں سید کیڑا یہ جی پتہ لگ دے نہیں میں نہیں لگدا توان بھی کون لگدا احمد رضا نبی دا عاشق یہ ڈا جتھے خون رسول ہوئے انہوں نے خوشبو آ جاندی ہے فرمایا ایٹھا رکھو دسو تو اڈے سید کون کہار چپ وہ جڑے ڈولی جان والے ایک وچو بولیا تو اسا کیا مزدوراں تو مزدوری لئی دیئے انہاں دیاں ذاتاں نہیں پوچھی دیاں اس ویلے دنیا مندر ویکھیا بھئی امام احمد رضا اپنی پگ لائی ہائے ہائے احمد رضا خان نے اپنی پگ لا کے اس سید دے پیراں تے رکھی فرمایا سیدہ اس سے ڈولی چبو انہیں پیر میں چک کے لی جاواں تاکہ قیامت والے دن جے تواڈے نانے پوچھیا بھئی احمد رضا میری آل دے کندھیاں تے کیویں سوار ہوئے کہتے کر سامبا سونیا کفارہ اتھائی دے کے پیاؤنا اس احمد رضا خان فاضل بریلوین آج دی آل باویں مولوی احمد رضا مرحوم آگ چھڑے مڑ آل دیاں مرضیاں توجہ ہے حضرات کی نا عزیزان محترم آل رسول نو ساری زندگی احمد رضا دا احسان مند رانا چاہیے دا جڑا ہندوستان دیا مسلمانہ نے دس گیا آل نو منی دا کی میں جی آل رسول دا سب تو وڈا منن والا عالم امام احمد رضا ہے اے تسی سنیا ہونا ہے ایتھے انہوں نے لنگر جے ونڈن سارے نہیں کچھ نہیں دینا جی احمد رضا ونڈن تو آندے نے بس سیدان دورہ دے وے آئے توجہ ہے سیدانوں دورہ حصہ دے وے ایک دنیا جتنا تے ایک سید ہون دی وجہ تو موڑ دیا کر واہ میں آنا مینوی احمد رضا میرے تے بھی احمد رضا یہ نیکی کی تھی مینوی احمد رضا اپنی شہری شامل کیتا جی مینوی کی میں سید آنا تو مینوی شامل کیتا جدو فرمایا نے تیری نسل پاک میں ہے ہائے ہائے احمد رضا تے فرمان کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا واہ احمد رضا میں تیرا ممنون احمد رضا خان فاضل بریلوی تا صبح قیامت ہر سنی تیرا ممنون رہے گا کیونکہ تو عقیدے دی ونڈ کر کے سمجھا گیا تائیں تے پیار والے کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا میرے آمد رضا انج قیامت تائیں کوئی ونڈ کر ہی نہیں سکتا جی میں احمد رضا کیتی ہے نا میں تے میرا تے ایمان تے کیتا ہے پر پچھو کو آیا تو احمد رضا دی ریس ہی کرنی ہے وہ تو آگاہ نہیں کسے جانا بندہ ہی ایڈا اچھا گزرے ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت مل برکت دیاں ناتانو ترکی زبان ترجمہ کر کے جدو ترکان دیتا گیا ہے نا وہ ترکان دن باسی ساریاں تو بڑے عاشق ہیں پر جدو میرے احمد رضا دیاں ناتا پڑھیاں نے تو وہ منیاں نے بھئی نہیں ایسی بھی عاشق ہیں پر کوئی ہندی ساٹھے تو بھی اگاں لنگ گیا ہویا ہے
واہ احمد رضا خان میں تیرے شان تو قربان ہو جاما، تیرے کلام تو قربان ہو جاما۔ ملک سخن کی شاہی جی جاگتے پہ ہو کہ کوئی نہ، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا، جس سمت آ گئے ہو واہ احمد رضا، جس پاس سے بھی قلم چاہی پہچان کراندہ گیا ہے، سہان کراندہ گیا ہے۔ عزیزہ نے دی وقار اے حضرت سیدنا، بس میں ختم کر لگا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 منٹ اور رہ گئے، 3 منٹیں گل سمجھا کے بس دعا۔ سیدنا صدیق اکبر سرکار تو حضور فرماندے نے ماں اب کئی تلی اہل، بڑی معروف حدیث ہے تو ان سارے زبانی یاد ہونی ہے جیڑے تھوڑے جے بھی سننی ہے۔ ماں اب کئی تلی اہل، ابو بکر گھر کی چھڑی، انج کیوں پوچھے آنے ہو رہی کسے تو تنین نے پوچھے اور بھی بڑے بڑے بندے مال دیندے رہے، حضور نے صرف صدیق تو پوچھے ہے گھر کی چھڑی، کیونکہ اس عاشق دے رتبے دا حضور نو پتا بھئی وہ بندہ ہے جائے گھر شاید چھڑنی کوئی نہیں، جنہوں حضور فرماندے نے گھر کی چھڑے وہ دے اتے الزام با کھجورہ نہیں دیندے، جاکے کوئی نو جندے تو سائیں پوچھ رہے نے با گھر کی چھڑے الزام انہاں دے با کھجورہ نہیں دیندے۔ ان تقابل تا تو صاحب بھی کرنا ہے بھئی ابا جان پہ پوچھ دینے با گھر کی چھڑے تے اگو سائیں بیان پہ کر دینے گڑڑی آلے سونیاں گھر اللہ تے اللہ دا رسول بتے رہے، انہاں تے الزام ہے با کھجورہ نہیں دینو رہے جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ گر الزام انہاں دے کھجورہ دا جنہ تو حضور پوچھ دین گھر کی چھڑی تو آن دین سونیاں گھر چھڑی ہی کھو جائے، صرف اللہ تے اس دا رسول بتے رہے، جنہ اللہ تے اللہ دا رسول لے لے انہاں اور کی شے لینی ہے۔ عزیزہ نے دی وقار میرے دوستو میری عزیزو، صدیق اکبر مال دا پیارا نہیں، صدیق اکبر تے دعا منگ دیا ہے یا رسول اللہ مال میرا ہووے، سونیا تیری ذات قربان ہوندہ روے، سونیا اولاد میری ہووے خدمت گزار تیری ہووے، سونیا چہرہ تیرا ہووے نظر میری ہووے۔ اے ہی عاشق ابو بکر صدیق انہاں نال گلاں اے کردیاں بندہ سب پھبدا ہے سونا لگدا ہے۔ میرے دوستو میری عزیزو، صدیق اکبر ہی اس ہستی دا نام ہے جدے ایمان دی ترجمانی سلطان باؤ کیتی ہے تے فرماندے نے اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا تن میرا جے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھنا رجا لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ہے کہ کجا ہوئے نا ڈٹھیا جے صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باؤ تے سانو لاکھ کروڑا حجا اپنے حبیب کریم دا صدقہ بندہ فقیر تیرا دی ہوئے آپ سب دی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ۔ بلکہ نہیں سیف اللہ فرماندے نے